بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ رستہ غلط ہے، اس راستے پہ چلیں گے تو ہمارا اپنا خود کا نقصان ہوگا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پھر بھی اسی غلط راستے پہ چلتے ہیں. چھوٹی ایگزامپل دینے جا رہا ہوں. ہم سب لوگ ایز بینگ اے مسلم، ایز بینگ اے امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کو بڑے کلیئرلی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جہیز جو ہے نا، جہیز یہ ایک لعنت ہے. ٹھیک ہے، برے صغیر سے انڈین سے بیسکلی ان کی رسم ہے جس کو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا. اور ہم لوگوں نے اتنا اڈاپٹ کر لیا کہ اب تو لڑکے والے شاید جہیز مانگنے کو نا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک شادی کرنے آئے ہو یا پیسے مانگنے آئے ہو کسی سے. اگر آپ نے اپنا بچہ پڑھا لکھا کے اس لیول پہ کیا ہے کہ وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کما رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس پیسے وصول کرنے آپ نے اس کو جو پڑھایا لڑکی والوں سے. اور پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے، ہمارے علماء کرام بھی ایجوکیٹ نہیں کرتے، جس پہ مجھے ان سے بڑا کھلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی لاڈلی شہزادی ہیں حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ عنہا، جب ان کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو اس میں ہم نے کیا وہ چیز پڑھی ہے کہ وہ جہیز جو چیز تھی، بیسکلی وہ جہیز نہیں، وہ ضروریات زندگی کا سامان تھا. بیسک چیزیں تھیں. تو وہ اس کی جو وہ چیزیں خریدی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدی تھی. لیکن اس کے پیسے کس نے دیے تھے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا یہ چیز کرنے کو. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ہی ایک چیز کو اٹھا لیں تو یہ ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے، یہ ایک چیز واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے کہ جہیز جو ہے نا، جہیز بیسکلی وہ لڑکے نے دینا ہوتا ہے، لڑکے والوں نے دینا ہوتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں الٹا ہے، لڑکے والا رائٹ سمجھتا ہے اور لڑکی والے بیچارے اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. بے شک انہوں نے سارا کچھ پڑھا بھی ہو کہ لڑکے والوں نے جہیز ہے نا، وہ چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ یہ بات کر لیں گے تو یار یہ تو اسے برا سمجھا جائے گا. بٹ یہ چیز کو ہم ختم ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں پتہ جہیز لعنت ہے، لیکن ہم نے لے رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں یار وہ تو اپنی بچی کو دے رہے ہیں، ہم منع ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن ہم نے منع نہیں کرنا کیونکہ ہمارے دل میں چور ہے، ہم نے لینا ہی لینا ہے. پھر اس کے بعد اگر لڑکی والے اپروچ کر لیں لڑکے والوں کو رشتے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے ماڈرن ہیں، غلط چیز کر لی انہوں نے. حضرت خدیجہ بی بی رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کا جو انویٹیشن کہہ لو، پیغام کہہ لو، اپنی دوست یا اپنی کنیز کے ہاتھوں بھیجا تھا خود. تو کہاں سے چیز ثابت غلط ہو گئی؟ ہاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو، بڑوں کو بھیجے جو میرے آ کے بڑوں سے بات کریں. تو اس میں کون سی چیز غلط ہوگی بھائی کہ لڑکی والے جو ہے رشتہ نہیں مانگ سکتے؟ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے والد محترم نے حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ عنہا کا رشتہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیرنٹ سے مانگا تھا. یہ دو اتنی بڑی ایگزامپلز ہیں. ہم ہسٹری نہیں پڑھتے، دین نہیں پڑھتے، دین سے دور تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہو گیا. تیل مہندی کہاں سے ثابت ہے؟ تیل مہندی میں محرم نامحرم کی والی چیزوں کی آپ جو ہے پرواہ نہیں کرتے. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، رقص ہو رہے ہیں، یہ کہاں پہ ہے؟ دودھ پلائی کی رسمیں ہیں. اسلامی شادی میں بارات کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، صرف ولیمے کا کھانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تو چکر ہی نہیں آتا. ہالز بک ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کون کون سی رسومات ہو رہی ہیں، جوتا چھپائی کی رسومات ہیں، گود بھرائی کی رسومات، تو نہیں کون کون سی رسومات ہیں. سادگی سے شادی کرنے کا حکم میرے نبی نے دیا ہے. ہم لوگ کرتے ہیں سادگی سے. ہم نے اپنوں میں بھی شادی کرنی تو ہم سادگی نہیں کریں گے. جہاں پہ ہم یہ رائٹ رکھتے ہیں ہم تب بھی وہاں پہ نہیں کر سکتے. ہم اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آخر کیوں ہم ان پیسوں سے کیا کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ سوچیے اس بات پہ کہ ہمیں پتہ ہے نا یہ چیزیں ساری غلط ہیں. ہم نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، ہم نے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی باتیں بھی بتا رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو مین چیزیں ہم نے جس سے عمل کرنا ہے اس پہ کر ہی نہیں رہے. ہم نہیں کرتے عمل. تو یہ کس قسم کے ہم لوگ ہیں؟ یہ ذرا اس بات کو سمجھیے. میں نے اسلامی شادی کی ہے، میں جانتا ہوں کتنی تکالیفیں، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بٹ میں کھڑا رہتا ہوں اسی چیز پہ کہ میرا اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنا میرا مقصد ہے. اس بات پہ سوچیے اور پھر شادی کرنے سے پہلے دیکھیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور ہم ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے. اور یہ راستہ غلط ہے، غلط چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں. نبی کے خلاف، نبی کی سنت کے اگینسٹ جا کے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا وہ چیز غلط ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.